نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشاہدات قرآن ویڈیو نمبر 22 میں 11ویں پارہ یا تذرون کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے۔ آیت نمبر سورہ توبہ کی 94 سے 129 تک، اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 109 تک، پھر سورہ یونس کی آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ٹرانسلیشن کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا تذرونا یعنی وہ لوگ معذرت چاہیں گے۔ یا تذرونا الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس لوٹیں گے تو وہ لوگ معذرت چاہیں گے تم سے۔ قل لا تذرو، تو کہہ دو، آپ کہہ دو، لا تذرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا، کہہ دو آپ، لا تذرو لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یعنی اللہ نے بتا دیا ہے ہم کو تمہاری خبریں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہ دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول کہ تم جب لوٹائے جاؤ گے اس کے طرف، عالم الغیب کی طرف، جو سب جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، بتلا دے گا تم کو جو بھی تم عمل کرتے تھے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب ہم لاسٹ پارے میں پڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو تبوک کی جنگ پہ جہاد کے لیے جانے کے لیے سب کو کہہ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ فرض تھا اس وقت جہاد، سب کو اعلان ہو رہا تھا کہ ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہو جانا ہے، بوڑھے بچے بڑے، ہر کوئی کو، جو بھی بچے نہیں، جو بھی جنگ میں جا سکتے تھے لوگ، فرض تھا ان پہ جنگ میں جانا، ہر ایک کے لیے فرض تھا اس وقت جنگ میں جانا، امیر غریب ہر ایک کے لیے جنگ میں جانا فرض تھا اس وقت۔ اور اس وقت بہت دور کا راستہ تھا، تبوک بہت دور تھا، شام کی طرف روم سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ پہلے میں بتا دیا آپ لوگوں کو کہ شرجیل نامی جو بادشاہ تھا، وہاں کا حکمران تھا، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 لوگوں کو اپنا خط دے کے بھیجے تھے، اسلام کی دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمران تھے مدینے کے، جو ایک حکمران دوسرے حکمران کو کوئی خط وغیرہ دیتا تو اس کا کام رہتا وہ سننا، تو انہیں کیا کرا تھا، قتل کر دیا تھا ان لوگوں کو، پوروں کو، 15 لوگوں کو۔ 2 بھاگ کے آئے تھے، پھر وہ لوگ کے راستے میں وہ ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، پہلے 3000 لوگوں کو بھیجے تھے شام کی طرف، سیریا کی طرف، تو وہ 3000 لوگوں کو بھی ان کے مقابلے میں 1 لاکھ کا روم کا بادشاہ لشکر لے کے آیا تھا، ہرقل بھی تھا اس میں۔ تو بہرحال جنگ ہوئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، مسلمانوں کو واپس آ گئے تھے مسلمان، خالد بن ولید ان کو پیچھے لے کے فوجیوں کو واپس کر لیے تھے۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تھے کہ اگر ایک شہید ہوئے تھے دوسرے اس کا عالم لینا کے جنگ میں، تو اس وقت کب وہ جنگ میں زید بن حارث جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جعفر بن طیار اور دوسرے رواحہ، 3 بڑے بڑے صحابی لے کے گئے تھے وہ لشکر کو، 3000 کے لشکر کو لے گئے تھے، لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سیکنڈ ٹائم پھر سے رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرے، واپس جنگ آ گیا تھا نا، پھر دوبارہ ان سے جنگ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے تھے مدینے میں، ہر کوئی تیار ہونا ہے جنگ کے لیے۔ تو وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ ہر کوئی اعتراض، دور سارا سفر بھی بہت لمبا، 1-1.5 مہینے کا سفر تھا، پھر دھوپ تھی اور ہر چیز کے ساتھ جانا تھا، مقابلہ بھی بہت باہر کے لوگوں سے تھا، شام سیریا کے لوگوں سے، رومیوں سے مقابلہ تھا۔ تو وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے، جانا نہیں چاہ رہے تھے اس مقابلے کے لیے، جان
کا ڈر تھا نا ان لوگوں کو. تو رسول تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ جنگ گئے لوگ جنگ میں، لیکن انہیں مقابلہ نہیں کر سکا. ان لوگوں کو معلوم ہو گیا رومیوں کو کہ ان کا بہت سخت مقابلہ ہے، انہیں آیا نہیں مقابلے کے لیے، اور پھر وہ لشکر واپس آ گیا تبوک کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں پہ، جب آپ واپس جائیں گے، جنگ سے واپس جائیں گے، تو یہ لوگ ضرور وہ کریں گے، معذرت چاہیں گے، یا تذیرون نے معذرت چاہیں گے وہ لوگ آپ سے آ کے. تو ان لوگوں کو ہرگز معاف نہ کرو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگ کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبت کے وقت میں ساتھ نہیں دیے تھے، آپ کا چھوڑ دیے تھے. تو اب ان کو آپ ان کے اعتراض کو نہیں ماننا، اور آ کے معذرت چاہیں گے آپ سے. تو یہاں فرمایا یا تذیرون، وہ معذرت چاہیں گے آپ کی طرف. اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو گے یہاں سے. قل، کہہ دو ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا کہہ دو ان لوگوں کو، لا تعتذروا، مت تم معذرت چاہو. لن نؤمن لکم، تم مومن نہیں ہو تم، یعنی ہرگز تم مومن نہیں ایمان لائے تم. یقیناً اللہ تعالیٰ نبأنا اللہ، اللہ نے بتا دیا ہے ہم کو تمہارے خبروں کو، من اخبارکم، تمہارے خبروں کو بتا دیا ہے. تم مومن ہی نہیں ہو. اگر تم مومن ہوتے تو تم آپ اعتبار ہی نہیں کر سکتے تمہارے پہ. نومن کے بعد سلام آیا تو اس کا معنی اعتبار کرنے کا رہتے. وَسَيَّرَ اللَّهُ، اور دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول. ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر جب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، عالم الغیبی و شہادت کی طرف، جو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. تو يُنَبِّئُكُم، جتلا دے گا تم کو، بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرتے تھے. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، پھر جلدی وہ لوگ کیا کریں گے، عنقریب وہ لوگ قسمیں کھائیں گے. یحلفون، قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے، کہ جب تم پلٹو گے ان میں، لتعرضوا، کیا کہ تم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا کے راضی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو. تو فاعرضوا عنہم، تو اعراض کرو ان سے. انہم رجسون، وہ بہت گندے ہیں، خراب ہیں وہ لوگ. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کی سزا ہے جو کچھ بھی وہ لوگ کما رہے تھے. نہیں سنا رسول کی بات، نہیں سنے، پیچھے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے گئے، آپ رسول کی جان اپنے جھوکے میں ڈال کے، اور اپنے آپ کو وہ سمجھے، اپنی جان کو عزیز رکھے. تو وہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بھی وہ لوگ کما رہے ہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے کہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم راضی بھی ہو جائیں گے تو اللہ نہیں راضی ہوں گا ان سے. یہ فاسق قوم ہے، وہ لوگ بدکار گناہگار قوم ہے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ اللَّهِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. عرب یہ دیہاتی لوگ بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ وہ جانے جائیں، اللہ کی حدود کو نہیں جانتے وہ لوگ. تو مان، جو بھی اللہ نے نازل کیا اس کو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے اور جاننے والے ہیں. ومن اعرابی، اور اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، من یتخذ ما ينفق مغرما، جو بھی انہیں خرچ کرتے، اعراب لوگ جو بھی خرچ کرتے نا، وہ سمجھتے کہ یہ ٹیکس ہے ہمارے اوپر، یہ وہ ہے، جو بھی خرچتے ہیں اس کے جرمانہ سمجھتے ہیں. خرچنے کو، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں وہ لوگ. وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور سمجھتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت کے چکر آ پڑے، اس کے انتظار میں رہتے ہیں وہ لوگ. تو برے وقت کا چکر تو انہی پر آ پڑا ہے. علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالیٰ فرمائے برا وقت تو انہی کے اوپر آ پڑا ہے. علیہم دائرۃ السوء، برا وقت. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، جو بھی ایمان لائیں گا اللہ پر، جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ الْقُرُبَاتِ، اور جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور رسول کی دعا کے لیے، جو رسول کی دعا ان کا ذریعہ بناتے ہیں وہ لوگ، تو وہی لوگ ہیں. اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، تو یہی لوگوں کے لیے ان کا یہ خرچ کرنا موجب قرب ہے.
جو بھی یہ لوگ خرچ کریں گے رسول کے لیے اللہ کی راہ میں، تو یہ ان کا خرچ کرنا موجب قرب ہے، قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو جلدی اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو اللہ کی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہلے لوگ جو سبقت کیے ہیں مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، مہاجرین ہجرت کرنے والوں میں، یعنی مہاجر لوگ مکے سے آئے تھے نا، ان کو مہاجر کہتے ہیں، انصار مدینے کے رہنے والے لوگوں کو انصار کہتے ہیں، یہ لوگوں میں سے۔ والذین اتبعوا بإحسان، اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں احسان کی، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ الْمُنَافِقُونَ، اور وہ لوگوں میں سے، اطراف کے وہ لوگوں میں سے، عرب کے دیہاتیوں میں سے جو منافقون، جو منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ والوں میں سے، مردو علی نفاقی، وہ جب اڑے ہوئے ہیں نفاق پر جو اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمون، نہیں وہ جانتے، نحن نعلمہم، تو تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے رسول اللہ علیہ وسلم کو، تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، تو جلد ہی ہم ان کو عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دیں گے ہم ان کو، دگنا عذاب دیں گے ہم ان کو، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور دوسرے لوگ جو جن کے عمل ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے عمل نیک بھی ہے اور برے بھی ہے، جو ملتے جلتے عمل کیے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو۔ یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو جانا بھی چاہ رہے تھے تبوک کی جنگ میں، لیکن وہ لوگ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، ہاں جائیں گے بلکہ قافلہ نکل گیا تھا، اب جائیں گے طرح یہ کام کر جائیں گے، وہ کام کر کے جائیں گے، فصلیں بھی تو ان کے تیار تھے نا، پھر جا کے ملا لیں گے قافلے کو، بولے ملتے جلتے عمل کریں، راضی تو تھے وہ لوگ، نیک عمل بھی تھے ان کے، اور نہیں تھے، نہیں گئے، نہیں جا سکے، قافلہ نکل گیا، بہت دور بھگے، نہیں جا سکے، تو ان اللہ غفور، تو بے شک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرکم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلواتک سکن لہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے لیجیے، صدقہ لیجیے ان سے، ان کے مالوں میں سے، اور تزکیہ کیجیے ان کا، تاکہ وہ پاک کر دیں اپنے آپ کو، اور تاکہ وہ پاک کر دیں، اور تاکہ تزکیہ کریں آپ ان کا، بہا وصلی علیہم، اور دعا کریے آپ ان کے لیے، ان صلواتک، بے شک آپ کی دعا موجب اطمینان ہے، تسکین کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ صدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، اور علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور وہ لے لیتا ہے صدقات کو، بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ان کو کہو کہ عمل کرتے جاؤ اور دیکھو کیسا مومن جو عمل کرتے ہیں، دیکھو کیسا انہوں نے عمل کیا، مومنوں کا عمل، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو جلدی وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف جو جانتا ہے غیب کو اور حاضر کو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ بتلا دے گا تم کو جو بھی تم عمل کرتے تھے، تعملون۔ وآخرون مرجون، اور کچھ لوگ جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے، یعنی جو لوگ میں ابھی بتائی نا کہ تھوڑے عمل اچھے بھی تھے اور جو تھوڑے عمل ان کے خراب بھی تھے،
وہ لوگوں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. انہیں جو لوگ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم کون سے لوگ بالکل ہی اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیے تھے، ان کی تو بات ہی مت سنو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو اعتراض کرے تو بالکل مت سنو بولے. لیکن بعض لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ ان کو ابھی وہ نہیں بولے تھے کہ ان لوگ منافق ہے، اور ان کا معاملہ ملتوی کر دیے تھے کچھ عرصے کے لیے. وہ لوگ نیک تھے، اچھے مخلص لوگ تھے وہ. اس میں سے جیسا کہ ان کی طرف اشارہ ہے، کعب بن ایک صحابی تھے بڑے، اور مرارہ بن ابی ایک صحابی تھے، حلال بن امیہ صحابی تھے، جو نیک تھے. ان لوگ خلص مسلمان تھے لوگ. پھر جنگ میں جائیں گے بولے، لیکن ان لوگوں سے غلطی ہو گئی، نہیں جا سکے کوتاہی کی وجہ سے. پھر نکلیں گے بولے، نہیں نکل سکے. تو ان لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وآخرون مرجون، اور کچھ لوگ جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے، ڈھیل دیے گئے تھے ان لوگ. امید ہے کہ امر اللہ، اللہ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا ان کے بارے میں. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، تو خواہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، خواہ ان کو معاف کر دے. تو وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ لوگوں کو بول نہیں سکے. انہوں دوسرے لوگوں تو جھوٹ بول دیا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، انہوں جھوٹ بھی نہیں بولے، لیکن صحیح آ کے بول دیا ہو غلطی ہو گئی ہم سے. اور تو 3 صحابی تھے نا، ایک صحابی تو جا کے قصہ ہے نا، وہ ایک کھمبے سے باندھ دیے اپنے آپ کو، جب تک اللہ تعالیٰ میرے کو معاف نہیں کریں گے میں کھولوں گا نہیں. صرف کھانے پینے کے وقت ان کی بیوی آ کے ان کو کھلا دیتے تھے. تو اللہ بہت معافی چاہے، توبہ کرے اللہ کی طرف وہ لوگ. تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا. اب بعد میں پھر اللہ کی ان کو پھر کوئی 10-15 دن کے بعد میں اللہ کی وحی آئی، ان کو معاف کر دی اللہ تعالیٰ بول کے. تو جب ان کو کھول دیے. والذین اتخذوا، یہ آیت ان کی طرف اشارہ ہے، یہ آیت کا ان لوگوں کی طرف. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ پھر دوسری آیت ہے. اور وہ لوگ جو بنائے ہیں، ایک مسجد بنائے وہ لوگ، اس کو مسجد ضرار بولتے. کیا تھی وہ؟ ضرر پہنچانے والی. کہ مسجد بنائے ضرر پہنچائیں گے. کیا ضرر پہنچائیں گے؟ اس میں اسلحہ رکھ لیے تھے، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے، اس میں کفر کی باتیں کرتے تھے، تو اسے الگ مسجد بنا لیے تھے ایک. تو وہ اس کے بعد میں ہے آیت والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ مسجد اس لیے بنائی گئی تھی کہ ضرر پہنچائیں مسلمانوں کو اور کفر کی باتیں کریں اس میں، اور فرق ڈال دیں مومنوں کے درمیان. وارصادا لمن حارب اللہ، اور اس شخص کو اڈا بنائے، اس اڈا فراہم کرے اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی. حارب اللہ و رسولہ، رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، من قبل، اس سے پہلے. لیحلفن ان اردنا الا الحسنی، اور وہ قسمیں کھائیں گے اب کہ ہمارا ارادہ تو اچھائی کا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنا کے آپ آؤ اس میں نماز پڑھنے کے لیے ایک بار بول کے بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، چلے گئے تھے تبوک کو. بعد میں آنے کے بعد وہ مسجد گرا دی گئی، گرا دینے کا ڈھانے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ بتا دیے وہ مسجد اس واسطے بنائے لوگ بول کے، ہتھیار رکھنے اس میں، ضرر پہنچانے مسلمانوں کو. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پہ، مسجد ضرار بولتے تھے اس کو. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور کیا بول رہے ہیں؟ قسمیں کھا کے کہیں گے نہیں ہمارا ارادہ تو اچھائی کا تھا بلکہ بولنا واللہ یحلفن ان ارادنا الا الحسنی. تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ، اللہ قسم، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے باتیں بول رہے ہیں، بنائے ایک مقصد کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تقم فیہ ابدا، تو بول رہے ہیں ہرگز مت ٹھہرو وہاں پر، آپ ہرگز وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، ٹھہرنا بھی نہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. لا تقم فیہ ابدا. تو لمسجد، اور وہ مسجد جو بنائی گئی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اور وہ مسجد جو کہ نہیں بولی میں پلٹا ہی نہیں، اچھا یہ پلٹا ہی نہیں تھی، میں پھر سے بولتی ہوں یہاں پہ. یعنی وہ جو مسجد لوگوں بنائے تھے وہ ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنی. یعنی وہ لوگ مسجد بنائے تاکہ لوگوں کو ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور اس شخص کو اڈا فراہم کرے جو اللہ سے جنگ کی تھی اس سے پہلے اور رسول سے. تو آپ ہرگز اس میں نہیں کھڑے رہنا. انہاں بول رہے ہیں ہم قسم کھا کے انہاں بولیں گے نہیں ہم تو یہ مسجد اچھائی کے لیے بنائے تھے. تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ ہرگز وہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ بول رہا لوگ جھوٹے ہیں تو آپ اس میں مسجد میں کھڑے بھی نہیں رہنا، نماز بھی نہیں پڑھنا آپ اس میں. پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھانے کا حکم دیے تھے.
تو اور البتہ وہ مسجد جس میں اس رسالت تقوی جو کہ بنائی گئی ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من الاولی پہلے ہی دن سے، اول یومن احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے رہیں اس میں، یعنی دوسری مسجد حرام جو مسجد ہے دوسری، اس میں زیادہ حق ہے اس کا، فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، یحبون ان تطہروا، کہ پاک رہنا پاک صاف رہتے ہیں وہ لوگ، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بھلا ایسا شخص بہترین ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر رکھی ہے، اور اللہ کی خوشنودی پر جو شخص رکھا ہے اپنی بنیاد کو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھائی کے کنارے پر رکھی ہے، یہ ہے نا، بنیانہ علی شفا الجرفی، کنارے پر، شفا الجرفن میں تو کسی گھاٹی کے کنارے پر جو بنیاد رکھی ہے، ہارین جو گرنے ہی والی ہے، فن ہاری اور جو لے گرے گی آگ میں، فی ناری جہنم، واللہ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ایسی ظالم قوم کو۔ لا یزال البنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، تو لا یزال تو نہیں رہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ رہے گی اس کی بنیادیں، وہ ان کی عمارت جو مسجد زرار ہے نا، تو اس کی بنیادیں کیا ہے، وہ شک میں ہے، انہوں نے بنائی جو مسجد وہ کیا ہے، ریبتاً شک میں ہے، وہ ان کے دلوں میں، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے، جو لوگ یہ کام کرے تھے ان کی یہ بات، الا فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، واللہ علیم حکیم، یعنی یہ جو بنائے علماء مسجد، یہ نہیں کہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی منافقت ظاہر ہو گئی یہ کام کرنے سے، ایسا غلط کام کرے وہ لوگ، ہاں پہلے تو منافق تھے، یہ بات دل میں رکھتے تھے، بات ظاہر نہیں کرتے تھے، اب یہ مسجد بنانے کی وجہ سے ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، فرمانے اللہ تعالیٰ، اور ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے دل، یعنی ان کی موت تک ان کو یہ بات کھٹکتی رہیں گی، یہ عمارت کی وجہ سے، ان کی اس حرکت سے وجہ سے، یعنی ان کی بات کھل گئی، اولا منافق ہے بلکہ یہ مسجد زرار بنانے کی وجہ سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں کے دلوں کو، ان کی مالوں کے بدلے میں، ان کے دل اور ان کی جان اور ان کے مال اللہ تعالیٰ خرید لیے ہیں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے ایمان کی عوض، وَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو خرید لیے جنت کے عوض، ان کو جنت دے رہے ہیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ، جنتاً یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یقتلون و یقتلون، وہ قتل ہوتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، دوسروں کو قتل کرتی ہیں اور خود قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کا جو حق ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے یہ وعدہ، انجیل میں ہے اور قرآن میں ہے، ومن اوفی بعہدہ، اور جو پورا وعدہ کرے گا اللہ سے، من اللہ اللہ سے، من اللہ اللہ سے جو بھی وعدہ کرے گا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، یہ خوش ہو جاؤ لگا یہ اللہ کے سودے پر، یہ کتنا اچھا سودا ہے، یعنی اپنے جان مال دے کے جنت خرید لے رہے ہیں وہ لوگ، یہ سودا ہے، یہ تجارت کرے وہ لوگ، یہ بے ہے، یہ سودے پر خوش ہو جاؤ، فرمانے اللہ تعالیٰ، تم لوگ جو اپنے مال دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو جان دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا تم کو، یہ بہت اچھا سودا ہے، خوش ہو جاؤ یہ سودے کے بدلے میں، وَذَلِكَ هُوَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی دنیا کیا ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، انسان اگر سوچا تو مرنا تو سب کو ہے، لیکن اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا اپنا مال اور اپنی جان دے دینا بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑا اچھا سودا ہے، یہ تجارت بہت اچھی ہے، یہ بہت فائدہ ہے یہ سودے میں۔ التائبون العابدون، تو ایسے لوگ، وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عابدون ہے عبادت کرنے والے ہیں، حامدون حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، والسائحون اور سیاحت کرنے والے ہیں یہ لوگ، والراکعون رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون یہ لوگ سجدہ کرنے والے ہیں، والآمرون بالمعروف اور یہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر اور یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون
حافظون علی حدوداللہ، اور یہ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی، وبشر المومنین، تو ان کو خوشخبری سنا دو مومنوں کو، ما کان لنبی، نہیں ہے کوئی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار طلب کرے مشرکوں کے لیے، یعنی مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مت کرو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ، اگرچہ کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ جو بھی کافر ہے، جو بھی ایمان نہیں لائے اللہ پہ، وہ لوگ تو کافر ہیں، اللہ کی دشمن ہیں وہ لوگ، ان کی اللہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور وہ جہنم والے ہیں، تو ان کے لیے دعا مت طلب کرو، بخشش کی دعا مت کرو مشرکین کے لیے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ، یعنی پھر جو اگر مشرکین بولے کہ ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرے تھے نا، ان کے باپ مشرک تھے ان کے لیے، تو اس کے لیے وہ جواب دیا جا رہا کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام جو استغفار کی دعا کرے تھے ان کے باپ کے لیے، لأبیہ، وہ سوائے اس کے لیے تھا کہ انہوں وعدہ کیے تھے ان کے والد سے کہ میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا بول کے، تو مگر یہ کہ وہ وعدہ کی وجہ سے دعا کیے تھے اپنے باپ کے لیے، انہوں وعدہا ایاہ، اس نے وعدہ کیا تھا اس سے، فلما تبینا، پھر جب ان کو معلوم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ لہو انہ عدو للہ، کہ اللہ کا دشمن ہے ان کا باپ، تو تبرأ منہ، تو وہ بیزار ہو گئے اس سے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت آہوازاری کرنے والے اور بردبار ہیں تھے، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، نہیں ہے نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے وہ قوم کو ہدایت دینے کے بعد، حتیٰ یبین لہم، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو ظاہر نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا ہے ان کا وہ کہ وہ ڈرنے والے ہیں، ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت جاننے والے ہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی بادشاہت ہے اس میں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے ہم کو، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، لقد تاب اللہ، یقیناً توبہ مہربان ہوا اللہ، علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے مہاجرین پر اور انصار پر، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے ان لوگوں پر جنہوں نے پیروی کی تنگی کی گھڑی میں، ساعۃ العسرۃ، نے تنگی کی گھڑی تھی نا، جو جنگوں کے وقت کتنا تنگ آ جاتی نا، مصیبتوں میں جو لوگ ساتھ دیے رسول کی پیروی کرے، وہ لوگوں کو معاف کر دے، مہربان ہوا ان پر اللہ، ما کادا یزیغو، جو اس کے قریب تھے کہ ٹیڑھے ہو جاتے ان کے دل، قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، تو جنگ تبوک میں تھے نا 3 لوگ، ہاں، تو اب پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، اور تینوں پر جو بھی چھوڑ دیے گئے تھے نا، جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان کی زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا لا اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، جب ان لوگوں کی زمین کشادگی کے باوجود تنگ، رہوبت نے کشادگی کے باوجود زمین تنگ، یعنی سمجھنے لگے وہ کہ اللہ کے ہم پر عذاب آئیں گا، بلکہ وہ لوگ بہت ڈر گئے اللہ سے اور سمجھ گئے کہ انہیں اب کوئی ہم کو اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکتی، اللہ سے ان لوگ توبہ کیے، ثم تابا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیا ان کو ان کی توبہ کی وجہ سے، لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، میں بولی نا کہ وہ لوگ ایک صحابی بن لیے تھے اپنے آپ کو کھمبے سے، میں جب تک میرے کو موت نہیں آئی میں اپنے آپ کو نہیں
کھول لوں گا اس سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ان کی توبہ. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور رہو سچوں میں سے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اور جو بھی مدینے کے رہنے والے ہیں اور اس کے اطراف رہنے والے جو بھی دیہاتی لوگ ہیں، ان یتخلوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. اور وذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور یہ جو بھی وہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں پیاس لگتی ہے، یعنی رسول کا ساتھ دینے کے وقت جب جو بھی لوگ رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، جو بھی ان کو پیاس لگتی ہے، جو بھی بھوک لگتی ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے ان کو، نصب میں تکلیف، مخمصۃ یعنی بھوک لگتی، ظمأ پیاس لگتی ہے اللہ کی راہ میں، لا یطؤون موطئا یغیظ، اور کسی بھی جگہ جب چلے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے جو موجب غیظ ہوتا ہے، تو دشمن کی خبر لینے کے لیے موطئا یغیظ، تو کفار کے لیے جو بھی وہ ہوتا نا، وہ جو بھی دشمنوں کی خبر ان کی لیے لکھا جاتا ہے، تو ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، جو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے دشمن کو قابو پانے میں، تو ان کے لیے کتبہ تو لکھا جاتا ہے ان کے لیے نیک عمل، ان کو ہر عمل ان کا نیک کام، ہر کام کا اس میں نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کو ان کا نیک عمل ہے، وہ نیک عمل لکھا جاتا ہے ان کے لیے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کریں گے احسان کرنے والوں کا اجر. ولا ينفقون، اور جو بھی نہیں خرچ کرتے وہ لوگ جو بھی خرچ کر رہے ہیں، نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑی چیز. ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، جو بھی چھوٹا بڑا کام جو بھی وہ طے کرتے ہیں، وادیاں طے کرتے نا اللہ کے لیے، تو ان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اچھا اجر لکھا جاتا ہے. جو بھی وہ عمل کرتے ہیں نیک، جو بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، جب اب یہ فرمایا جا رہا کہ تم لوگ جب بھی جنگ کے لیے تو سب ہمیشہ بولتے تھے، لیکن جب بھی تم لوگ نکلو گے نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ پورے کے پورے جنگ کے لیے نکل جاؤ، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو اس میں سے ایک جماعت لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ، یعنی ہر جہاد فرض عین نہیں ہوتا، صرف تبوک کے وقت کا جہاد فرض تھا وہ سب کو نکلنے کے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے بعض دفعہ ایک جماعت دین کی تعلیم دینے کے لیے بھی نکلی، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ بوجھ دیں، فی الدین، دین میں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور قوم میں جا کے دین کی تعلیم دے اور ڈرائے ان کو، قوم کو، تاکہ وہ لوٹے، تاکہ وہ ڈرے اللہ سے، اللہ کی وعیدوں سے بھی آگاہ کیا جائے لوگوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لڑو جہاد کرو وہ لوگوں سے جو بھی تمہارے آس پاس ہے، یلونکم جو بھی تمہارے آس پاس کفار ہیں ان لوگوں سے لڑو، تاکہ وہ ولیجدوا فیکم غلظۃ، تاکہ وہ پائیں تم میں کوئی سختی پائیں، ان لوگوں سے سختی کرو، جو بھی کفار تمہارے آس پاس ہیں ان کے ساتھ سختی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ الْإِيمَانَ، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو جو بھی ان میں سے کہتا ہے کیا ہوا اسے، کیا کس کا ایمان زیادہ ہوا یہ صورت سے، منافقین لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایمان یہ صورت سے کیا زیادہ ہوا ایمان. وہ اما، اور بعض لوگ ان میں ایسے ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم، یقیناً ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں،
ان کو خوشخبری ہے ان کے لیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جو جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کا تو نجاست بڑھتی ہے ان کے دلوں میں، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حالت میں کہ ان کافر تھے۔ اور جو لوگوں کو ایمان نہیں رہتا وہ لوگ تو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ لوگ نہیں دیکھے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال 2 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، 1 بار یا 2 بار۔ ان کو ابھی بھی عقل نہیں آئی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں ڈالتے۔ لا یتوبون ولا هم یذکرون، تو نہیں ہے وہ توبہ کرتے منافق ہر آنے والی مصیبت پر جن پر اس کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو وہ لوگ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے رہتے۔ وَإِذَا، جب نازل ہوتی ہے ان پر کوئی صورت تو کیا کرتے ہیں وہ آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت کی بات آئی، جنگ کی بات کری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں آتے ہیں نا وہ لوگ، جب بھی آپ یہ باتیں کرتے ہیں جنگ کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں مصیبت اٹھانے کے لیے، تو کیا کرتے وہ لوگ ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھے تم کو، ایک دوسرے ان میں سے ہر ایک کیا کرتا، ایک دوسرے کو چپکے اشارہ کر کے نکل جاتے، چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ انصرفوا صرف اللہ قلوبہم بأن قوم لا یفقہون، اور اللہ پھیر دیا ہے ان کے دلوں کو، بے شک وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے، لا یفقہون۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہم، وہ بہت عزیز ہے، غالب ہیں وہ، اور چاہتے ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ حریص ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نیکیاں کریں، تم لوگ برائیوں کو دور کر دیں اور ایمان لائیں، مومنوں کے ساتھ حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر، رؤوف الرحیم، اور مہربان ہے وہ تم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت حریص ہے، انہیں آپ محنت کرتے، حرص کے بارے میں یہ لوگ پلٹ جائیں ایمان کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ پلٹ جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے، اگر وہ نہیں مانیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ایمان لا لینا، اور جب نہیں لاتے وہ لوگ پلٹ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے ان کے لیے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت جو مالک ہے عرش عظیم کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی محبت خیر خواہی کے باوجود لوگ نہیں مانتے تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دو اللہ کافی ہے۔ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھنا سے ہر مصیبت دور ہوتی ہے، اور ہر جو بھی چیز کا اپنے ارادہ کرتے وہ پورا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ آیت کو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کوئی زبانی یاد کرنا اور پڑھنا ہے یہ 7 بار، جو بھی اپنے کو کام مصیبت آتی جو بھی ہے تو اس میں اب وہ مصیبت جلدی دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہو، آسان کر دیتے ہیں اپنی مصیبت کو۔ تو یہاں تک سورہ توبہ قبول ہوا۔ اب ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، میں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والے اور رحیم ہیں اللہ تعالیٰ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ آکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وحی کی گئی ہے ایک آدمی پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آئی نا تو لوگ تعجب کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے انسان پر، کیا انسانوں کو تعجب ہوا کہ
ایک آدمی پر وہی آئی بول کے منہم ان میں سے تھا آدمی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں تھے نا، وہیں پیدا ہوئے تھے، ان کو چھوٹے سے بڑا ہوتا ہوئے دیکھ رہے تھے وہ لوگ کتنے آپ امین تھے، کیسا بچپن سے آپ صحیح تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی نا اللہ کی طرف سے، تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک انسان پر وہی آئی، ان میں سے جو انسان ہے انذر الناسی، جو ڈرا رہا ہے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور جو خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انا لہم قدم صدق عند ربہم، تو بے شک بہت مرتبہ ہے ان لوگوں کا رب کے پاس، قال الکافرون، اور کہے کافر لوگ جو انکار کرے، ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو جادو، کھلا جادو ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب جو پیدا کرتا ہے آسمانوں کو اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فی ستۃ ایام، جو 7 دنوں میں پورے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر امرا، یدبر الامر، تو وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، تو وہ کون ہے جو اس کی سفارش کرے اس کے اذن کے بغیر، اس کے اذن کے بعد، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نہیں نصیحت پکڑتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے تم سب کے سب کو، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کیا تمام خلق کو، پھر وہی لوٹائے گا تم کو تاکہ جزا دے تم کو وہ لوگوں کو جو ایمان لائے اس پر اور نیک عمل کیے جو عدل کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ جو کفر کیے، لہم شراب، ان کے لیے پینے کے لیے گرم پانی ہے، لہم ان کے لیے شراب پینا ہے ان کا، حمیم بہت گرم پانی، و عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، هو الذی جعل، وہی ہے جس نے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور والا، وقدرہ منازل، اور منزل بنائی وقت کی، لتعلموا عدد السنین، تاکہ سورج چاند اس لیے بنائے اللہ تعالیٰ چاند کو اپنے سال کا حساب کر سکے، دنوں کا، سالوں کی گنتی کر سکے، عددا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں بنایا اللہ مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ اپنے نشانیاں تاکہ تم سمجھو، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ، جو بھی اللہ پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے اس کی ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی میں، واطمأنوا بہا، اور اطمینان کر بیٹھے ہیں دنیا کی زندگی میں، والذین ھم عن آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافلون، غفلت رکھتے ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، بما کانوا یکسبون، جو بھی وہ کما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیے، یہدیہم، تو ہدایت دیتا ہے اللہ ان کو، ان کا رب ایمان کی، بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے لیے نہریں ہیں جن کے نیچے بہہ رہی ہیں، جنات ہیں ان کے لیے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، باغوں میں، اچھے نعیم، فی جنات النعیم، اچھے باغوں میں، دعواہم فیہا سبحانکا، ان کی پکار ہوگی اللہ تو پاک ہے، اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اے اللہ ان کی دعا سلام ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جنت میں لوگ کیا بولیں گے آخر میں، ہماری آخری پکار ہوگی ان کی کہ پاک ہے الحمد للہ
اللہ کی تعریف ہے، سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ان کی یہ پکار ہوگی جنت والوں کی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ، جبھی بھی اگر جلدی کرتے ہیں نا لوگاں جلدی کر رہے ہیں، برائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں لوگ، جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں نیکی کے لیے، استعجالہم جیسا وہ جلدی مانگتے ہیں نیکی، اسی طرح برائیوں کو جلدی مانگ رہے ہیں لوگ، لَقُضِیَ إِلَیہم أَجَلُہم، تو جلدی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ فَنَظَرُوا الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِی طُغْیانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور وہ لوگ سرکشی میں چھوڑ دو ان لوگوں کو، انہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، وہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی کرے برائی کا جلدی سے بدلہ دے دے ان کو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں موقع دیتے ہیں انسان کو، لیکن انسان کیا کرتا ہے، انسان جلدی مانگتا، جیسا وہ لوگ بھائی کو جلدی مانگتے، برائی کے لیے بھی جلدی مانگتے۔ یہ لوگ کہتے تھے، یہ مکے والے کہتے تھے، اگر ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، جو معبودوں کو پوچھتے تھے نا وہ لوگ، تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تم برے کام کر رہے ہیں، نہیں مانگ رہے، معبودوں کو، اللہ کو چھوڑ کے معبود کو مان رہے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ ڈھیل دے رہا، تم کو سنبھلنے کا موقع دے رہا۔ اگر ایسا اللہ تعالیٰ ہر چیز گناہ کرتے ہی گناہ کی سزا دے دیتا تو دنیا باقی کہاں رہتی تھی، دنیا کے سب کام ہوتے ہی کہاں تھے؟ تم کو بھی یہ اچھی بات ہے تمہارے لیے کہ اللہ موقع دے رہا، تم کو سنبھلنے کا موقع دے رہا، اللہ کا یہ شریعت ہے، اللہ کی وہ ہے کہ انسانوں کو موقع دیتا سنبھلنے کا، اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت دیتا اللہ تعالیٰ، وہ قبول ہونے کا بھی وقت رہتا، تو دونوں بھی وقت دیتا اللہ تعالیٰ، سنبھلنے کا بھی وقت دیتا اللہ تعالیٰ انسان کو۔ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضَرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لِجَنبِهِ، اور دعا کرتے رہتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب بھی تکلیف پہنچتی تو اٹھتے بیٹھتے کروٹ کھڑے ہو کے بیٹھ کے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتا، پکارتے رہتا اللہ کو انسان۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، جب ہم دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو جو اس کو پہنچی تھی، تو چل دیتا ہے وہ جیسا کہ وہ پکارا ہی نہیں تھا ہم کو تکلیف میں۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح آراستہ کر دیا یہ حد سے بڑھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا بہت سی بستیوں کو اس سے پہلے، تم سے پہلے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ وجاءتہم رسولہم، جبھی بھی آتے تھے ان کے پاس رسول، ہمارے بھیجے ہوئے رسول، بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کے، معجزے بھی بتاتے تھے رسول ان لوگوں کو، ہم سے پہلے لوگوں گزرے نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، وما کانوا لیؤمنوا، تو نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے والے اس پر۔ کذالک نجزی القوم، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جو قوم المجرمین، مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنائے تم میں سے بہت سے جانشین زمین میں، من بعدی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے، تعملون۔ فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جبھی بھی پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں، کھلی کھلی نشانیاں، قَالَ کہتے ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جبھی بھی وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، وہ لوگ کہتے ہیں ایتی بالقرآن غیر حاضی او بدلہ، تو اللہ کیا بولتے ہیں، لے آؤ دوسری قرآن لاؤ، یہ کہیں کہ اس کو بدل دو یہ قرآن کو۔ قل، آپ کا فرما دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے کہ یہ میں بدلوں اس کو، ان ابدلہ من تلقائی نفسی، میں نہیں پڑھتا ہوں یہ میرے نفس سے، قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو قرآن کو بدلنے کا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ، تو میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو بھی وحی کی جاتی ہے میری طرف، الی انی اخاف ان عصیت ربی، اب میں ڈرتا ہوں اللہ سے اگر میں نافرمانی کروں میرے رب کی، عذاب یوم عظیم، یہ بڑے دن کے عذاب سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی نہیں ہے قرآن کو بدلنے کا۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دیجئے آپ اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، نہ میں پڑھتا یہ تم پر، ولا ادراکم، لا ہی، اور اللہ ہی
اللہ ہی خبر دیتا ہے تم کو اس کی. فقد لبثت فیکم، کیا یعنی یقیناً میں رہا تم میں ایک عمر تک. تم دیکھتے ہیں نا میں کبھی جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہر بات سچی کہتے تھے. آپ کو لوگ امین کہہ کے پکارتے تھے. میں تو تم میں ایک وقت رہ چکا ہوں، ایک عمر گزار چکا ہوں. 40 ایئرس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے اندر تھے، اتنے سچی امین. آپ ہی کو لوگ تصفیہ کراتے تھے، آپ کو لے جا کے کعبہ شریف کے پتھر لگانے کے وقت بھی سب قبیلے والے آپ ہی کو لے جا کے معلوم تھا لوگوں کو کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، کوئی بات آپ جھوٹ نہیں بتاتے. تو یہ وحی بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی. رسول جبریل علیہ السلام آ کے آپ کے وہ سب بھیج دیے تھا نا، غار ہرا میں وحی آئی تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے یہ کہ فرشتہ آیا تھا، یہ سب میرے کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں میں تو گزار چکا ہوں تم لوگوں میں ایک عمر گزار چکا ہوں. من قبل ہی، اس سے پہلے، یہ آنے سے پہلے تو تم کو معلوم تھا میں کیسا تھا. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں آ رہی تھی اللہ تک کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں سب کو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور جو کوئی اللہ پہ جھوٹ سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. اور وکذب بآیاتہ، اور جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو. یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا تو بہت بڑا ظالم ہے. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلا پاتے مجرم لوگ. ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو معبودوں کی. ما لا یضرہم، نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے تم کو. ولا ینفعہم، اور نہ وہ معبود تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں. ویقولون ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. قل، آپ فرما دیجئے، اتنبئون باللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہیں وہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو نہیں جانتا آسمان اور زمین کو. اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ کے پاس ان لوگ سفارش کر رہے ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سبحانہ تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ جو بھی یہ، اور بلند ہے وہ جو بھی یہ شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، ہاں نہیں تھے لوگ ایک ہی امت سوائے اس کے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہی امت بنایا. امتن وحدتن تھی، ایک امت تھی، پھر انہوں نے اختلاف کیا. فاختلفوا فلولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر پہلے سے یہ بات طے چکی ہوتی، طے کر دی، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اب ڈھیل دیں گے ان لوگوں کو، موقع دیں گے سمجھنے کا. تو اگر پہلے سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے درمیان جو بھی وہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو بھی نازل کیا گیا اس کے ان کے اوپر نشانی اللہ کی طرف سے، آیۃ من ربی، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تو آپ کہہ دیجئے یہ غیب ہے اللہ کی طرف سے، تم انتظار کرو. إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَخَذْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جبھی بھی ہم نے ہم چکاتے ہیں مزہ لوگوں کو ہماری رحمت کا، تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی. مستہم اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو ان کے لیے چالیں چلتا ہے لوگ. اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری آیاتوں کے میں جو بھی چالیں چلتا ہے. قل، کہہ دو، قل اللہ اسرع مکرن، تو اللہ خوب چال چلنے میں تیز ہے. انا رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں. یکتبون ما تمکرون، جو بھی تم چالیں چلتی ہیں وہ لکھ رہے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. هو الذی یسیر فی بر والبحر، وہی ہے جو چلاتا ہے بری یعنی خشکی میں اور سمندر میں. اللہ تعالیٰ لے جاتے نا سمندر میں، کشتیاں چلاتے ہیں. زمین کا سفر بھی اللہ تعالیٰ ہی طے کرواتے ہیں انسان کو، تو وہی چلاتا ہے زمین میں اور خشکی میں. حتیٰ اذا کنتم فی فلکم، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی میں. وجرین فی بہم بریہن، اور لے کے چلتی ہے کشتی کو اور ہوائیں، بریہن طیبن، اچھی ہوا چلتی ہے تو کشتی چلتی ہے نا، لے کے چلتی ہوائیں کشتی کو. فریحو، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بیہا، اس سے. وجاءتھا ریحن آصفن، جب بھی آتی ہے تیز ہوا. وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ایک موج کے اوپر دوسری موج. تیز ہوا چلنے سے کیا ہوتا ہے، کشتی اس میں طوفان میں آ جاتی کشتی،
موجوں کی وجہ سے، کلی مکان ایک ہٹ جاتی ہے تو ظنوا انہم احیط بہم، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم گھیر لیے گئے طوفان میں، دعاء اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو، دعائیں کرتے اللہ سے سچے دل کے ساتھ، خالص ہو کے دین میں، لہ الدین لئن انجیتنا، اگر آپ ہم کو نجات دے دیں گے، من ہذہ، اس سے، یہ طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے، تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارتے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو، جو بھی وہ یبغون، جو بھی انہیں بغاوت کرنے لگتے ان لوگوں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، اور نجات دیے تو پھر سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، یبغون فی الارض بغیر حق کے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسہم، اے انسانوں، اس کے سوا نہیں کہ یہ بغاوت تمہارے ہی نفسوں کے خلاف ہے، علی نفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں تھوڑا، پھر تم الینا، ہماری طرف تم کو لوٹنا ہے، مرجعکم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، تو بتلا دے گا تم کو اللہ، ہم بتلا دیں گے تم کو جو بھی تم عمل کرتے ہو، انما مثل الحیات الدنیا کما ان، اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی ایسی مثال ہے جیسا کہ پانی ہے، پانی کی مثال دی اللہ تعالیٰ، جو انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو ہو گئی دنیا کی نباتات، مما یاکل الناس، جو بھی لوگ کھاتے ہیں، یعنی آسمان سے پانی برستا زمین پہ تو زمین کے نباتات گھل مل جاتی، نکل جاتی نا، تو تم اس کو کھاتے لوگ، جو بھی اللہ تعالیٰ اگاتے نبات، کھانا، رائس جو بھی ہوتا نا، چاول، دھان، سب نباتات سے دنیا کی پھل وغیرہ زمین سے اگتا، والانعام، اور جانور بھی جو بھی تم کھاتے ہو، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، تو جب پکڑ لیتی ہے دنیا زمین، اس کی ہرا بھرا، اس کی زخرفها، یعنی اچھا چکنی چپٹی باتوں کو بھی بولتے زخرفها، اور اس کی زینت کو بھی کہتے، دنیا کی جو بھی ظاہری چیزاں ہیں اس کو تم دیکھتے ہو دنیا کی، تو تم ظنّا اہلھا، تو تم سمجھتی ہے یہ بھی جو بھی تم کر رہی ہو، کھیتا اگا لے رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں، اصل میں یہ ہرا بھرا کر دیے، تمہارے کو اناج دیے زمین سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تم سمجھتے ہیں کہ تم ہی اس پہ قادر ہے، تم ہی کر لیے ہیں یہ سب چیز، ہم اب بڑا سمجھ لیتے ہیں، سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب کچھ انہی کے ہمارا ہی کام ہے، اور ہم قادر ہیں یہ سب پر، یہ سمجھ بیٹھتا ہے انسان۔ اتاہا امرنا الہ، تو جب آ جاتا ہے ہمارا حکم، لیلاً، رات کے وقت، وَالنَّهَارًا، یا دن کے وقت، اگر اللہ چاہا تو دن کے رات کے وقت کیا ہوتا ہے، یہ جعلنا حسیداً، تو اللہ تعالیٰ یہ کھیتی کیسی ہو جاتی ہے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتا ہے، یہ کأن لم تغنا بالامس، جیسا کہ تھے ہی نہیں، یہ بستی تھیچ نہیں کل تک، ویسی ہو کر دیتے ہیں اگر اللہ تو، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، نشانیوں کو، تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو، یعنی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے کچھ نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو، یہ باتوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ ہی قادر ہے ان سب چیزوں پر، انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا بہت بڑا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، بے شک اللہ تعالیٰ سلام کے لیے ہے، وہ جو پکارتے ہیں سلامتی کا گھر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، للذین احسنوا وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم خطر ولا ذلۃ، یعنی وہ لوگ جو جنہوں نے اچھا کیا تو ان کے لیے اچھائی ہے، اور نہ چھائے گی ان پر سیاہی، اور نہ ذلت، اور نہ اولئک اصحاب الجنت، تو یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ والذین کسبوا سیئات، اور وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیوں کو، جزاء سیئۃ بمثلھا، جو خراب کام کرتے ہیں، برائی کماتے ہیں تو ان کو برا سزا دی جائیں گی، برا بدلہ ہے ان کا،
اسی طرح جس طرح وہ برائی کریں گے اس کا بدلہ برا ملے گا ان کو. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور وہ چھائیں گی ان پر ذلت چھا جائیں گی جو برے کام کرنے کی وجہ سے. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بچانے والا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا تو وہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ رات کی تاریکی کے ٹکڑے ان پر پڑے ہیں. اولئک اصحاب النار اور یہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ یوم نحشرہم اور اس دن ہم جمع کریں گے سب کو جمیعاً سب کو. ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا وہ لوگ جو شرک کرے تھے مکانکم انتم و شرکاکم ٹھہر جاؤ تم لوگ. نے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے لوگوں کو جو بھی کافر ہے جو بھی معبودہ ہیں شرکاکم ان کے شریک جو بھی ٹھہرا لیتے نا لوگ معبود بنا لیتے ہیں کوئی جانوروں کو کوئی پیر مرید کو یعنی جو بھی پوروں کو ایک جگہ ٹھہرا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ان لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے یعنی ان کی شرکا کو الگ کر دیں گے اور عابد اور معبود دونوں کو الگ الگ کر دیں گے جو بھی دنیا میں بنا کے رکھ لیے تھے وہ اپنے خیالوں کے مطابق معبودوں کو دونوں کو الگ الگ کر دیں گے. فقال شرکاؤہم پھر کہے گا اللہ ان کے شریکوں کو ان کے معبودوں کو ما کنتم ایانا تعبدون تو ان کے معبوداں کہیں گے ان کو جو ان کی عبادت کرتے تھے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ان کے معبود کو انکار کر دیں گے ان کا جو بھی وہ لوگ دنیا میں شریک ٹھہرا لیے نا. کتنے لوگ ہیں دنیا میں کوئی آگ کی پوجا کر رہا کوئی بیل کی پوجا کر رہا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بول رہا یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا بول رہی. وہ تو ان کے شرکا خود ان کے بھی جو بھی معبودہ ہیں نا خود بولیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اور کافی ہے اللہ گواہ تم ان کے درمیان بیننا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلون بس ہم تو تمہارے جو بھی تم ہماری عبادت کرتے تھے اس سے غافل ہے ہم کو معلوم ہی نہیں تم ہماری عبادت کرتے تھے. بلکہ ان لوگ کہاں جانتے. اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام بولے نا کہ میں اللہ تعالیٰ میں جب تک ان میں تھا اللہ تعالیٰ جب قیامت میں پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما دیں گے میں جب تک دنیا میں تھا ان کو بتاتا تھا اللہ ہے ہم سب کا مالک. بلکہ میں جب آپ میرے کو اٹھا لیے تو آپ ہی ذمہ دار تھے آپ کو معلوم ہوگا میرے بعد کیا کرتے تھے. بلکہ وہ سب معلوم ہی نہیں وہ لوگوں کو کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو لوگ انکار کر دیں گے ہم کو معلوم ہی نہیں تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے ہم کو نہیں معلوم ہم غافل تھے. غافل کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے بعد تم کس کی تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت اسی طرح سے جانچ لے گا اللہ جانچ لے گا ہر انسان کل نفس ہر انسان جانچ لے گا اپنے آپ کو سمجھ جائیں گا کہ ما اسلفت کے پہلے کیا کیا وہ ردوا الی اللہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق جو مولا ہے ہمارا حق. وضل عنہم اور عنہم ما کانوا یفترون گم ہو جائیں گے ان سے جو بھی وہ گھڑتے تھے معبود جو بھی ان کے گھڑے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب دکھائی نہیں دیں گے گم ہو جائیں گے ان سے. یہاں تک ہم پڑھے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہاں تک نصف پارہ ہوا سورہ یونس کی 30 آیت نمبر 30 تک. تو یہاں تک نصف پارے میں پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے. ہر ویڈیو میں آدھا آدھا پارہ میں آپ لوگوں کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھا رہی ہوں.